وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج 27 مارچ 2026 اور 7 شوال المکرم 1447 ہجری کا جمعہ المبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ جمعۃ الوداع میں قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے یہ پوری آیت کریمہ جو سورۃ المائدہ کی پہلی آیات میں سے ہے، جس میں دین اسلام کا عملی، سماجی اور زندگی سے بھرپور تعارف قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ اسلام انسانی معاشرے کی، انسانی تمدن کی کیا بنیادیں رکھنا چاہتا ہے، کن اعلیٰ اصولوں پر انسانی معاشرہ استوار کرنا چاہتا ہے، زندگی کے وہ اہم ترین معاملات جن سے انسانی زندگی خوبصورت بنے اور اس کو ہر خرابی سے بچایا جائے۔ اسلام کا انسانی تعارف، اسلام کا تمدنی تعارف، اسلام دین حق کا سماجی تعارف، اسلام اس کا انسان دوست تعارف، اسلام کا انسانی دنیا کو، دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی دینے کا اعلیٰ ترین پروگرام جو قرآن حکیم انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی بنیاد پر انسانی ذہنوں کو قرآن حکیم اور دین کے بارے میں صاف کرنا، واضح رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنی بنیاد اس میں حلال اور حرام کو واضح کیا ہے کہ مسلمان معاشرہ وہ حلال اور حرام کی بنیاد پر اپنے تصورات قائم رکھتا ہے۔ قرآن حکیم حلال اور حرام کی بنیاد پر اپنی تعلیمات دنیا میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھی دنیا میں حلال اور حرام کی بنیاد پر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر حلال چیز کو وہ رواج دیں گے، اختیار کریں گے، اور ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی نسلوں کو بچائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی طرف واضح کر دیا، اشارے نہیں وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان فرمایا۔ فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، رلی ملی ہوتی ہیں۔ اب وہ حالات کے اعتبار سے کبھی وہ حلال کی جانب واضح وہ جھک جاتی ہے اور کبھی وہ حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو
اپنی زندگی کے امور کو ہر وقت دیکھنا ہوگا کہ ہم دین کے واضح طے شدہ حلال کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں یا حرام کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے جو قومیں حرام کاموں کا ارتکاب کرتی ہیں، شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے نہیں رکھتے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے ہاں حلال اور حرام کا فرق ختم کرتے ہیں۔ جو قوم بھی حلال اور حرام کا فرق ختم کرتی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ملعون ہو جاتی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ فرماتے ہیں لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یعنی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین آیا، شریعت آئی، کتاب آئی، اس کتاب میں بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے کہ تم ملعون لوگ ہو گئے ہو۔ حالانکہ ان کا اپنی قوم، ان کا اپنا خاندان ہے، ان کو کہتے ہیں تم ملعون بن گئے ہو، لعنتی بن گئے ہو، تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار آ رہی ہے۔ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کیوں آ رہی ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اللہ کے واضح حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ اللہ نے جو حدود قائم رکھی ہیں، ان قائم شدہ حدود کو پامال کرتے ہیں، تو قرآن نے ان کو ملعون قرار دیا۔ قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، اور وہ ایک دوسرے کو ناجائز اور حرام اور برے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ ان کے ہاں برے کاموں کو اور حرام کاموں کو رواج مل گیا، لیکن اسلام نے آ کر ہر برائی اور ہر حرام کام کو انسانوں کے ذہنوں میں اس کی برائی بٹھا کر اس سے بچنے کا حکم دیا۔ حرام کاموں سے اجتناب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر پہلے تو واضح اعلان فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ دین کی سچی باتیں سیکھے گا؟ من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے دین کے یہ بنیادی اصول سیکھے گا؟ فیتعلمہن او یعلم غیرہن، خود بھی ان کو سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور میں آپ سے دین کے اصول سیکھتا ہوں اور ان پر عمل خود بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دوں گا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی، فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تسبیح پھیرنے والا؟ فرمایا نہیں۔ مسجد میں ہر وقت بیٹھنے والا؟ فرمایا نہیں۔ قرآن پاک ہر وقت پڑھنے والا؟ فرمایا نہیں۔ سب سے بڑا عبادت گزار جو حج اور عمرے کرتا چلا جائے، کیا یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے؟ فرمایا نہیں۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ، تو سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ حرام چیزوں سے بچنا یہ عبادت کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ یہ سب سے بڑا عبادت گزار انسان ہے جو حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ چیزیں تو بڑی حرام واضح ہیں جن کو شریعت نے نجس العین، جن کی ذات میں حرمت ہے، حرام لعینہ ہے، جو اپنی ذات میں ہی حرام ہے،
جس طرح خنزیر ہے، مردار ہے، شراب ہے، اس طرح کی ان چیزوں کی ایک لسٹ ہے جو مستقل حرام ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ درود پاک لاکھ دفعہ پڑھیں، خنزیر کے اوپر نعوذ باللہ کہ یہ حلال ہو جائے، کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ شراب کو بیت اللہ میں طواف کروائیں کہ یہ شراب حلال ہو جائے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور فرمایا الخمر، شراب جو کشید کی جاتی ہے مختلف جوس سے، اب وہ حرام ہے۔ جب وہ اگلے مرحلے میں پہنچ گئی وہ حرام بن گئے۔ اب آپ انگور کا جوس نکالیں تو وہ حلال، جو کا جوس نکالیں تو وہ حلال، آپ کھجور کا شربت تیار کریں اس کو پگھلائیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر اسے شراب کشید کریں تو وہ شراب حرام ہے۔ اب اس کا وہ مرحلہ تو حلال تھا جب وہ جوس تھا، لیکن جب وہ مرحلے گزار کر وہاں پہنچ گیا اب یہ حرام بن گیا۔ اب کچھ چیزیں دنیا میں مختلف مرحلے گزار کر، مختلف حیثیتیں بدل کر وہ انسانوں کے سامنے آئے تو وہ حرام بن جاتی۔ اب یہ ہے تمدن، یہ ہے نظام زندگی کہ آپ نے اپنے بازار کی بنیاد، آپ نے اپنے لین دین کی بنیاد، آپ نے اپنے کھانے پینے اور دسترخوان اور مشروبات کی بنیاد وہ کن چیزوں پر رکھی ہوئی ہے، کون سی چیزیں تیار ہو کر تمہاری مارکیٹ میں تمہارے کھانے پینے کے لیے آ رہی ہیں، ان کا تمہیں پتہ لگانا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم حلال اور حرام کے تصورات واضح کرتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، اور میں تم پر مردار جانور حرام کر دیا گیا۔ مردار جانور، جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے وہ جانور خود بخود مر گیا تو یہ حرام ہے۔ اب اسلام نے ذبح کے طریقے بتائے کہ جانور کو پاک کرتے ہیں، اس لیے گلے پر چھری پھیرتے ہیں اور چھری پھیر کر اس جانور کو اللہ کے نام پر حلال کرتے ہیں، اس کا گوشت کھانا حلال، اس کا استعمال کرنا حلال۔ اب اس کے لیے شریعت نے واضح اصول متعین کر دیا، لیکن اس کے چمڑے کا یہ حکم نہیں۔ فقہاء نے اس کا الگ اصول بیان فرمایا کہ نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خود واضح فرمایا ہر وہ کچا چمڑا کل اہاب قد دبغ فقد طہر، فرمایا ہر کچا چمڑا جو حلال جانوروں کا ہوتا ہے، گائے مر گئی، آپ نے چمڑا اتار لیا، اب چمڑے کو دباوت دی، رنگ لیا، اس کے اندر چھال ڈالتے ہیں، چونا ڈالتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، وہ پک کر چمڑا بن جاتا ہے، چمڑا سخت ہو جاتا ہے، جوتے میں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، فرمایا اب اس کا استعمال تمہارے لیے حلال ہے۔ خود رسول اللہ نے اس کو واضح فرمایا کل اہاب قد دبغ فقد طہر، ہر کچا چمڑا حلال جانور کا جب اسے پکا لیا جائے، رنگ دیا جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی چربی جب وہ حرام جانور مرا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار جانور جو خود بخود مر جائے یہ حرام۔ یہ 1857 کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد اسلام کو دنیا میں مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے مختلف سوالات کھڑے کہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے مسلمانوں پر، اسلام پر، اسلام عجیب دین ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو خود مارے تو وہ حلال ہے، جس کو خدا مارے تو وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جس جانور کو مر گیا اور بخود اس کو کس نے مارا؟ کہتے ہیں اللہ نے مارا۔ کہتے ہیں تو خود اسے مارو، ذبح کرو تو وہ حلال ہے، اور جس کو خدا تمہارا مار دے تو وہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں اسلام کی تعلیمات کا شعوری طور پر دفاع کیا، دلائل سے ثابت کر کے بتایا کہ یہ تمہارے سوالات غلط، کتابیں لکھی انہوں نے اس پر، جواب دیے انہوں نے اس پر، تقریریں کی انہوں نے اس دور میں اس پر کہ یہ اسلام پر یہ اعتراضات غلط۔ اسلام پاکیزگی کا دین، طہارت کا دین ہے۔ یہ انسانوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ ذہنوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ جسم کو پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو جانور مر گیا قدرتی طور پر، اب اس کا زہریلا خون اس کے جسم کے اندر موجود ہے، جسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، جس میں ساری قسم کی بیماریاں، زہریلے مواد موجود ہیں، وہ اندر ہیں۔ انہوں نے جسم کو، خون کو، گوشت کو انہوں نے زہریلا بنا دیا۔ اب انسان کو زہر کیوں کھلایا جائے؟ اس لیے اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر جانور جو خود بخود مر جائے یہ حرام ہے۔ والدم، اور وہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اور اس کی شریان سے جو خون نکلتا ہے فوارے کی شکل میں، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ یہ دم مسفوح بہنے والا خون جو رگوں کے اندر ہوتا ہے، گوشت کے اندر نہیں ہوتا، یہ رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، وین سسٹم۔ یہ جسمانی طور پر قدرت نے کچھ جانوروں کو وین سسٹم دیا ہے، اس میں انسان بھی ہے، یہ پالتو جانور بھی ہے، درندے بھی ہیں، ان کے اندر رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ لیکن شیر کو آپ ذبح کر دیں، خنزیر کو ذبح کر دیں، خون نکل جائے، اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا۔ لیکن گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ یہ جانور ہیں جو 8 قسم کے جانور ہیں، صرف ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ باقی جنگلی جانوروں میں سے جو ان جانوروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو، مناسبت رکھتے ہو، وہ جانور بھی حلال ہیں۔ جنگلی جانوروں میں سے جس طرح ہرنی ہے وہ بکری کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، یا چھوٹی گائے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، نیل گائے ہے وہ گائے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اب اسی طرح یہ مختلف جانور ہیں جو حلال جانوروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا یہ مردار اور بہنے والا خون یہ تم پر حرام کیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور فرمایا خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام قرار دیا گیا۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں، اور 5ویں چیز فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ حلال جانور اور حلال چیز جس کو اللہ کے غیر کے نام پر عبادت کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی غیر اللہ کے نام پر لگایا جائے، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جائے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب جانور ہے، کسی بت کے نام پر آپ جا کر ذبح کریں، جس طرح مکہ کے مشرک ذبح کرتے تھے، وہ حرام ہو گیا۔ کسی پتھر کے نام پر جا کر ذبح کریں، جس طرح مکہ کے مشرک، عرب کے مشرک، ہندوستان کے مشرک جانوروں کو بتوں کے نام پر، بتوں کے تھان پر جا کر ذبح کرتے تھے۔ اب یہ جانور بت کے لیے ذبح کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا قرب حاصل ہو، عبادت کے طور پر ذبح کرتے ہیں۔ تو عبادت کے طور پر کوئی چیز اللہ کے نام کے سوا، عبادت اسلام میں صرف اللہ کی۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، فرمایا ان کو حکم دیا گیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔
عبادت کے طور پر کوئی جانور، کوئی چیز کھانے والی، پینے والی، استعمال کرنے والی اللہ کے غیر کے نام پر دیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے پیران پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس میں ساری تفصیلات درج کی ہیں۔ پچھلے دور کی اسلام سے پہلے جو لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے وہ بھی حرام، اور آج اگر کوئی مسلمان کسی بزرگ کے نام پر، کسی اللہ کے دوست ولی اور نبی کے نام پر آج اگر مسلمان بھی کوئی جانور کسی قبر پر جا کر عبادت کے طور پر ذبح کرے گا، وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا استعمال بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے نظر و نیاز لینا اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز مانی تو اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ ہاں آپ صدقہ کریں اللہ کے نام پر اور ثواب پہنچائیں اپنے کسی بزرگ کو۔ صدقہ کرتے ہیں، بکرا ذبح کیا اللہ کے نام پر، آپ یہ کہیں یہ فلاں بزرگ کے نام پر کرتے ہیں، یہ حرام۔ آپ کہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، یہ حلال ہے۔ صدقہ دینا، ایصال ثواب کرنا یہ حلال ہے، اور کسی اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، مٹھائی دینا، کوئی اور دودھ دینا، کوئی اور چیز تقسیم کرنا اللہ کے نام کے سوا یہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کو دی جائے، کسی اور کے نام کی دی جائے، اب ماں کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، جانور بھی آ گئے اور بے جان چیزیں بھی آ گئی، باقی ساری زندگی کے استعمال میں آنے والی چیزیں بھی آ گئیں۔ یہ ماں کا لفظ یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کو بھی شامل ہے اور باقی دنیا کی چیزوں کو بھی شامل ہے۔ فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر آپ کوئی چیز بھی عبادت کے طور پر دیں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹا اور وہ مر گیا۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو کہیں سے گر گیا، مٹکا ٹوٹ گیا۔ والمتردیۃ، جو اور بلندی سے گرا اور نیچے آ کر مر گیا۔ فرمایا یہ جانور اگر اس حادثے میں مر گیا تو وہ بھی اسی وقت اس کی جان چلی گئی، تو فرمایا وہ حرام۔ والنطیحۃ، اور کسی جانور نے سینگ والے نے دوسرے جانور کو سینگ مارا اور وہ مر گیا، تو فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کوئی درندہ کھا گیا، اس کا حصہ آ کر کھا گیا، فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، یہ جو گرنے والے جانور ہیں، درندہ جن کو کھا گیا وہ جانور ہیں، اس سے لے کر یہ 4 قسم کے جانوروں میں استثناء کر دیا جن کو تم نے ذبح کر لیا۔ ادھر سے وہ گرا، جان موجود تھی اور آپ نے گلے پر چھری پھیر دی، جانور نے اس کو سینگ مارا اور وہ گرا زخمی ہوا، آپ نے اس کو گلے پر چھری پھیر دی، ابھی وہ زندہ تھا۔ الا ما زکیتم، اور وہ اس جس کو تم نے ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب، اور فرمایا وہ جانور جو بتوں کے تھان پر، بتوں کی جگہوں پر جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، جو بتوں کے عبادت گاہ کے طور پر مرکز بنے ہوئے تھے پورے مکہ میں بھی تھے، طائف میں بھی، مدینہ میں بھی، مختلف جگہوں پر۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، قرآن نے اس کو کہا تم لات، منات، ہبل، عزی، یہ مختلف 4-5 قسم کے بتوں کے مرکز بنے ہوئے تھے، عبادت گاہیں بنی ہوئی تھی پورے عرب میں۔ لوگوں کے ہاں جاتے تھے، سال میں میلے کرتے تھے، جانور وہاں جا کر ذبح کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا طریقہ تھا
ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اسے ختم کر دیا، اور پھر رسول اللہ کی بعثت سے 300 سال پہلے یہ دوبارہ بت پرستی کو عرب میں رواج دیا گیا عمرو بن لحی کے دور سے۔ پھر یہ عربوں کے اندر یہ بتوں کے مرکز بن گئے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کا گھر وہ عبادت کا اصل مرکز ہے، اس کے علاوہ جو بتوں کے مرکز ہے تو غلط ہے۔ یہ جو انسانوں کی توہین ہے کہ یہ عبادت کے طور پر وہاں جا کر جانور ذبح کرے، قرآن نے اس کو بھی حرام کرا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا جو تم تیروں سے تقسیم کرتے ہو جانوروں کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، فرمایا یہ سارا فسق ناجائز ہے، حرام ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن نے آ کر یہ سارا نظام زندگی بدل دیا، یہ حلال پر بنیادیں رکھی، حرام کی بنیادوں کو ختم کر دیا قرآن نے آ کر۔ اب رسول اللہ نے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں عرب کو، دنیا کی قوموں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، عقیدہ آخرت کی بنیاد پر ایک نیا تمدن دیا ہے، نیا معاشرہ دیا ہے، عدل کا، انصاف کا، علم کا، حلال کا، اخوت کا، محبت کا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کا۔ لہذا واپس آؤ اللہ کے دین کی طرف، کفر کی طرف مت جاؤ، دور جاہلیت کی طرف مت جاؤ۔ آج تمہارے سارے دشمن کمزور ہو کر ان کا دین ختم ہو گیا، ان کا نظام ٹوٹ گیا، آج وہ مغلوب ہو گئے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج پوری دنیا کے کافر تم سے مایوس ہو گئے، وہ تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، طاقت نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ اصل کام ہے کہ دنیا کے سارے ظالموں اور کافروں پر اپنا رعب پیدا کرنا، اپنی طاقت پیدا کرنا، اپنا حلال کا معاشرہ پیدا کرنا، حرام کے معاشرے اور تمدن سے اپنی زندگی کو بچانا۔ آج اگر کفر کا نظام غالب ہوگا، آپ حلال اور حرام کا فرق کہاں سے کریں گے؟ آج پوری دنیا کے مسلمان باہر جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق ختم، جو چیز ان کو ملتی ہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اوپر نظام سارا حرام کا ہے، تمدن حرام کا ہے، وہ سود خوری کا ہے، وہ خنزیر خوری کا ہے، وہ شراب نوشی کا ہے، وہ زنا کا ہے، حقوق کے پامال کرنے کا ہے، ان کا نظام ہی غلط ہے۔ وہ نظام غالب ہوگا تو تمہاری ساری بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج یہ دنیا کے سارے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ یہ تمہارے اوپر غلبہ پا سکیں، تمہیں شکست دے سکیں، تمہیں اپنا غلام بنا سکیں، تمہارے اوپر اپنا قانون نافذ کر سکیں۔ آج یہ نہیں کر سکتے، لیکن آج ہمارا حال بدل گیا مسلمانوں کا۔ دنیا کا ہر کافر اپنا ہر قانون ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ آج دنیا کے مسلمان کس بنیاد پر کفر کے قانون اور نظام کا ساتھ دیتے ہیں؟ کس بنیاد پر حرام پیدا کرنے والے نظام کا ساتھ دیتے ہیں؟ قرآن جو اسے حرام قرار دے رہا ہے، ناجائز قرار دے رہا ہے۔ آج دنیا کے وہ مسلمان حکمران جو امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کے معاہدات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمان ملکوں کو اجاڑتے ہیں، یہاں جنگیں پیدا کرتے ہیں، یہاں دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، یہاں قتل و غارت گری پیدا کرتے ہیں، یہ بھی حرام کے ارتکاب میں اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ نے تو 23 سال کی محنت میں عرب اور مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ دنیا کو کوئی کافر ان پر اپنا قانون مسلط نہیں کر سکتا، ان کو حرام خوری پر مجبور نہیں کر سکتا، ان کی نسلوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فلا تخشوهم واخشون، تمہارے اوپر کس چیز کا ڈر ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہ دنیا کے ڈر سے، خوف سے حرام اور ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ باطل اور حرام اور ظالم بدماش کیوں کیا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہو؟ تمہیں میرا ڈر ہونا چاہیے۔ فلا تخشوهم واخشون،
تم مت ڈرو ان سے، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، اللہ کا قانون بڑا ہے، اللہ کا نبی بڑا ہے، اللہ کی حکمرانی بڑی ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی ظلم کو، کسی بدماشی کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ کہ دنیا کے کافر آج مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے فرمایا مسلمانوں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ان سارے حالات کو تبدیل کر کے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی ساری نعمتیں اسلام کی شکل میں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین، قانون، آئین اور نظام کے طور پر پسند کر لیا۔ اب اس کو مت چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا پسندیدہ دین ہے، تم دشمنوں کا پسندیدہ دین اور قانون چاہتے ہو، اپنا مزاج بدلو، اپنا ذہن بدلو، اپنا دل بدلو، اپنا دماغ بدلو۔ قرآن کے علم سے، نبی کی سیرت کے مطالعے سے، مسجد کے ماحول سے، نماز کی تاثیر سے، رمضان کی تاثیر سے، بیت اللہ الحرام کی سرگرمیوں سے، حج کے اندر لبیک پڑھنے سے اپنا ذہن بدل کر کفر اور شرک کے دور سے نکلو، اسلام کو دنیا میں غالب کرو۔ انسانیت کا دین ہے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا دین ہے۔ واپس آؤ اپنے دین کی طرف تاکہ تمہاری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا